اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے پیارے بھائیوں بہنوں اور بزرگوں، آپ دیکھ رہے ہیں ترجمان الکتاب۔ آج ہم ایک نہایت اہم موضوع پر بات کریں گے۔ اللہ کو انسان کی عبادت کی کیا ضرورت تھی، اور ابتدائی وحی کے 3 سال بعد عمومی دعوت و تبلیغ کا حکم ہوا۔ یہ گفتگو ہم شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب آپ کے مسائل اور ان کا حل سے پیش کر رہے ہیں۔ جو حوالات اور دلائل ہم بیان کریں گے ان کی تفصیل آپ کو نیچے اسکرین پر نظر آتی رہے گی، اور آخر میں اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ ہماری اور آپ کی اس کوشش کو قبول فرمائی، اسے ساری انسانیت کی ہدایت اور ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ٹاپک۔ اللہ کو انسان کی عبادت کی کیا ضرورت تھی؟ سوال۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تے کر روبیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو عبادت کے لیے بنایا، جو کہ ہر وقت لاکھوں کی تعداد میں خدا تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہے۔ ایسی صورت میں انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مخصوص عبادات، نماز، روزہ اور حج وغیرہ کو کیوں ضروری قرار دیا، اور اپنے بھائی بندوں وغیرہ کی خدمت ہی کو عبادت کیوں نہ قرار دیا گیا؟ جواب۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا، اور اس کے لیے اس دنیا کو دار الامتحان قرار دیا، اور اس کو بعض امور کا مکلف بنایا، اور اس کے لیے ایک طریقہ زندگی پیغمبروں کے عمل کی صورت میں پیش کر دیا کہ جو اس طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے تو کامیابی پائیں گے، ورنہ ناکام ہوں گے۔ دوسری بات یہ کہ عبادت اللہ تعالیٰ اس لیے نہیں کراتے کہ اس کو بندے کی عبادت کی ضرورت ہے، اور بندے کو عبادت میں دیکھ کر اس کا مقام کچھ بلند ہوتا ہے، بلکہ یہ عبادت بندے کے اپنے لیے ہی کارآمد ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، بس اس نے ایک نظام بنا دیا ہے کہ اگر عبادت کرے گا تو کامیاب ہوگا اور آخرت میں سرخرو ہوگا، اور اگر عبادت نہیں کرے گا تو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ پھر شاعر نے جو اوپر کا شعر کہا ہے، اس کا مقصد یہ نہیں کہ انسان عبادت نہ کرے اور صرف ایک دوسرے کے درد ہی کو محسوس کرے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے صرف عبادت کے لیے نہیں پیدا کیا، بلکہ اس کے دل میں ہمدردی اور ایثار و اخوت کا جذبہ پیدا ہو۔ اگر عبادت سے وہ ان چیزوں کو حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ نرا ظالم کا ظالم رہتا ہے، تو اس کی عبادت کا اثر اس میں نہیں آ رہا۔ اس لیے تو احادیث میں جہاں عبادات پر زور دیا ہے، وہاں مسلمانوں کے آپس کے حقوق ادا کرنے، اخوت کو قائم کرنے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی پر زور دیا ہے۔ ابتدائی وحی کے 3 سال بعد عمومی دعوت و تبلیغ کا حکم ہوا۔ سوال۔ زمانے فطر وحی میں تبلیغ اسلام کی دعوت جاری رہی یا نہیں؟ جبکہ ایک صاحب کا کہنا ہے کہ جناب صاحب کی رائے میں پہلی وحی کے بعد 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹریننگ دی جاتی رہی، اور اس کے بعد تبلیغ کا حکم ہوا۔ امید ہے کہ آپ جواب سے نوازیں گے۔ جواب۔ ابتدائی وحی کے نزول کے بعد 3 سال تک وحی کا نزول بند رہا۔ یہ زمانہ فطر وحی کا زمانہ کہلاتا ہے۔ اس وقت تک دعوت و تبلیغ کا عمومی حکم نہیں ہوا تھا۔ زمانے فطرت کے بعد سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و انذار کا حکم دیا گیا۔ اس فطر وحی میں بہت سی حکمتیں تھیں۔ جناب صاحب نے ٹریننگ کی جو بات کی، وہ ان کی اپنی فکری سطح کے مطابق ہے۔ وحی کی برکات سے کیا مراد ہے؟ سوال۔ حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اور جب میری امت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ بیٹھے گی تو وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گی۔ سوال یہ کرنا ہے کہ وحی کی برکات سے کیا مراد ہے؟ جواب۔ وحی کی برکات یقین اور اعمال صالحہ کی توفیق اور وحی کے انوار کی وجہ سے دل میں خاص قسم کی سکینت کا پیدا ہونا۔ ام الکتاب اور لوح محفوظ کی حقیقت۔ سوال۔ ام الکتاب اور لوح محفوظ 2 الگ الگ کتابیں ہیں یا ایک ہی کتاب کے 2 نام ہیں؟ اگر الگ الگ ہے تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ کس زبان میں لکھی گئی اور کاتب کون تھے؟ جواب۔
الکتاب لوح محفوظ ہی کو کہا جاتا ہے۔ زبان اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اور کاتب باذن الہی قلم تھا۔ لوح محفوظ پر جس کے لیے گناہ لکھا جا چکا ہے اسے سزا کیوں ملے گی؟ سوال: میں اور میری جتنے نوجوان دوست تھے اس مسئلے پر کچھ ذہنی اور دلی طور پر پریشان اور غیر مطمئن ہے کہ جیسا کہ ہر مسلمان کا بنیادی ایمانی عقیدہ ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور جو کچھ لوح محفوظ پر اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے وہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہو کر رہے گا، تو اللہ پاک نے جہنم اور جنت کو جزا و سزا کے لیے کیوں بنایا ہے؟ کیونکہ ہم اللہ کے حکم کے بغیر نہ ہی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کر سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی چھوٹے سے چھوٹا گناہ کر سکتے ہیں۔ کرنے والی سب کچھ اللہ کی ذات ہے، تو اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، تو ہمیں کیوں سزا دی جائے گی؟ جبکہ ہماری قسمت میں اللہ نے لوح محفوظ میں گناہ لکھا ہے تو ہم اس پر مجبور ہیں کہ ہم گناہ کرتے، کیونکہ گناہ بھی اللہ کے حکم سے ہوگا۔ جواب: یہ تو صحیح ہے کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے ارادہ و مشیت سے ہو رہا ہے، اور یہ بھی بالکل واضح ہے کہ ہمارے کچھ افعال تو ایسے ہیں کہ ہم اپنے ارادہ و اختیار سے کرتے ہیں، اور کچھ چیزیں ہمارا ارادہ و اختیار کے بغیر سرزد ہوتی ہے۔ پہلی قسم کے اچھے افعال پر تمام عقلاء تعریف کرتے ہیں اور برے افعال پر مذمت و برائی کرتے ہیں۔ گویا تمام عقلاء کا اس پر اتفاق ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ نے اچھے برے کا ایک طرح کا اختیار دیا ہے، اور اس کے اختیار میں افعال اگر اچھے ہو تو انعام کا مستحق ہے، اور اگر برے ہو تو مذمت اور سزا کا مستحق ہے۔ مثلا ایک شخص مخلوق کی خدمت کرتا ہے، اس کو ہر شخص اچھا کہتا ہے، اور ایک شخص چوری کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، بدکاری کرتا ہے، اس کو ہر شخص برا کہتا ہے اور اسے سزا کا مستحق سمجھا جاتا ہے۔ کبھی کسی چور کا یہ عذر نہیں سنا جاتا کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت و ارادے سے ہوتا ہے، میں نے جو چوری کی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی مشیت سے کی ہے، اس لیے میں کسی سزا کا مستحق نہیں۔ معلوم ہوا کہ تقدیر کا عقیدہ برحق ہے، مگر اختیار میں اور افعال میں آدمی تقدیر کا حوالہ دے کر بری نہیں ہو سکتا۔ ہر شخص جانتا ہے کہ اس نے اپنے اختیار و ارادے سے یہ کام مثلا قتل کیا ہے، لہٰذا یہ سزائے موت کا مستحق ہے۔ یہی صورتحال آخرت کے عذاب و ثواب کی ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگا؟ اپنے فیڈ بیک کمنٹ میں ضرور شیئر کیجیے۔ اگر آپ کو فائدہ ہوا ہو تو اس علم کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے، اور زیادہ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل ترجمان الکتاب کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔